اور تو پاکستانیوں، دوسری چیز میں آج کہنے آیا تھا، دیکھیں پاکستانیوں، غور سے میری بات سننا، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں۔ میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ تو میرے نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے، کیوں قائد اعظم نے کیوں جدوجہد کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے؟ کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی۔ تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی، سن لو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے۔ علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی۔ کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی۔ غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی۔ اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اور جب انسان پرواز کرتا ہے، فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، کیونکہ اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیے، کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ سینے توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے۔ انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو اس لیے بنا تھا پاکستان۔ ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں نہ انگریز کی، لیکن آج اگر ہم نے امریکنوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیوں پڑھانی تھی؟
اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں یہ سنو بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکیوں کے غلاموں کو ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی. ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب تھوڑے سے مسلمان تھے 2 سپر پاور تھی انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو رومن ایمپائر کو دوسرا جو پرشین ایمپائر تھا انہوں نے پیغام دیا یہ نہیں کہا کہ ہمیں امداد چاہیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے نہیں چلو گے تمہاری بربادی ہے. اور یہ 628 اور 629 کو 2 خط لکھے تھے انہوں نے اور وہ 10 سال کے بعد دونوں سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی تھی. یہ تاریخ کا حصہ. لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل وہ ذرا ویڈیو چلاؤ کہ جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم اپنے نبی کی امت ہیں لا الہ الا اللہ. اب یہ ذرا سنیں. جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. ہمارے انتہائی مخصوص ہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. Beggars can't choose us. تو پاکستانیوں یہ ہے آپ کے لیڈر. ایک کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں ہم بیکاری اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ نے وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں غلامی کرنے کے لیے. میرا سوال ان دونوں کو ہے ان بوٹ پالشرز کو دو. میرا سوال ہے کہ یہ وینٹیلیٹر پر لگایا کس نے؟ 30 سال تم 2 خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو. 30 سال تو 30 سال تم نے حکومت کی ہے تو وینٹیلیٹر پہ کس نے لگایا ہے؟ اور ہمارا کرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ اب یہ ذرا پاکستانی یہ بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پاکستان کا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کہاں یہ امریکہ کے غلام امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے کہتے ہیں ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آج اب سب کے سامنے دیکھیں پاکستانیوں آج میں پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت مند قوم ان کو مان جائے گی جو پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں. پاکستانیوں ایک بات سنو.
ذرا غور سے آخری شروع میں میری بات سنو، ابھی اور باتیں کرنی ہے. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جو نوجوان ہیں، میری قوم، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائے. لا الہ الا اللہ کا مطلب، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اس کو بھی سمجھ جاؤ. بت صرف مٹی کے نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ مورتی ایک بت ہو اور اس کی صرف پوجا کرنا شرک ہے. جو چیز جدھر آپ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے، جدھر آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، وہ شرک ہے. جدھر سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیز لے آتے ہیں، وہ شرک ہے. سب سے بڑا بت، پاکستانی اور نوجوانوں سن لو، سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. خوف لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے. کبھی آج تک کوئی قوم بڑی قوم نہیں بڑی جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کا حصہ، مسلمان تھوڑے سے بھی تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے، لیکن وہ ساری دنیا پہ، آدھی دنیا کے اوپر چھا گئے، کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے. وہ واقعی کسی چیز، وہ واقعی کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے. پیسے کا بت ہے، لوگ پیسے کے سامنے اپنا ضمیر بیچ دیتے. نوکری، اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا ضمیر بیچتے ہیں. وہ جو پولیس والے اور وہ رینجرز جنہوں نے عورتوں بچوں کے اوپر شیلنگ کی، انہوں نے اپنی نوکری کو اپنے ضمیر سے آگے رکھا. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ اب عورتیں بچوں کے اوپر ظلم کریں، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن ان کو خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. ان کو یہ خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اپنا ضمیر کا بیچتے ہیں.